بسم اللہ والحمدللہ والصلاة علی نبی اللہ۔ رمضان المبارک اسپیشل اور طب نبوی ایپیسوڈ میں میں سعد مشتاق آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس ایپیسوڈ کا مقصد روزے کے طبی فائدے اور روحانی فائدے کے اعتبار سے زیادہ تر طبی فائدے پہ ہم نے گفتگو کا محور رکھا ہے کہ اس کے طبی فائدے کیا ہیں، اور خاص طور پر اس کے مقصد اور اس کی افادیت پر ہم نے روشنی ڈالی ہے، اور آج کی جدید سائنس کے اعتبار سے روزہ ہماری زندگی میں کے لیے کتنا اہم ہے، اس کی روشنی میں ہم نے آپ کے سامنے گفتگو کی ہے۔ آج بھی ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے عرض کروں کہ حدیث کا ٹکڑا ہے کہ لکل شیء زکوٰۃ، ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، وہ زکوٰۃ الجسم الصوم، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ ہر چیز زکوٰۃ کے اصل معنی کیا ہیں؟ زکا یزکی کے معنی آتے ہیں میل و کچیل صاف کرنا، زکوٰۃ المال، مال کو پاکیزہ کرنا، صاف کرنا، مال کی زکوٰۃ بھی زکوٰۃ ہے، اور جسم کی بھی زکوٰۃ روزے کی شکل میں ہے، یعنی جسم کو پاک صاف ستھرا کرنا، یہ روزے کا ایک اصل مقصد ہے۔ اور یہ مقصد جب ہی حاصل ہوگا جب ہم ایک لمبے وقت تک بھوک کے ساتھ رہیں گے۔ اچھا، اس میں ایک خاص چیز یہ ہے بھی کہ ایک نیتوں کے ساتھ جب انسان رہتا ہے اور ایک خاص ارادے کے ساتھ، تب وہ مقصد حاصل ہو پاتا ہے، چونکہ مینٹلی انسان اس کے لیے ورک کرتا ہے۔ یہ فرق اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی کچھ ائمہ کرام کے نزدیک، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اگر کوئی آدمی کشتی میں جا رہا ہے اور وہ ڈوب کر کے پھر وہ کشتی میں بیٹھ جائے تو غسل جنابت اس کا نہیں ہوگا، یا اس کا روزہ نہیں ہوگا، یہ اس کا وضو نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں ان کے نزدیک نیت ضروری ہے۔ تو وہاں یہ بات کیا نہیں، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وضو کا اصل مقصد پاکیزگی اور صفائی ہے، وہ چیزیں اس سے حاصل ہو گئی، اور جنابت میں پاکیزگی کے ساتھ ایک بشاشت ہے، وہ چیزیں بھی اس کو حاصل ہو جاتی ہیں، جو ریلیز ہونے کے بعد انسان کے اندر ایک کسل مندی اور ایک سستی، کاہلی، کمزوری آتی ہے، وہ چیزیں دور ہو جاتی ہیں نہانے سے۔ لیکن روزے میں یہ بات خاص طور پہ یاد رکھیے، ایک آدمی ہے جو بالکل اسے موقع نہیں ملا کھانے پینے کا، یا وہ اس نے گہری نیند کی دوا لے لی اور دن میں بھی وہ سوتا رہ گیا، یا کومے کی حالت میں ہے، یا کوئی اس طرح کی اور کوئی کنڈیشن ہے، تب وہ مقصد اس کو حاصل نہیں ہو پاتا۔ مقصد جب حاصل ہو پاتا ہے جب کہ انسان جگ رہا ہو، کام کر رہا ہو، مطلب اس کی طرف طبیعت کا میلان ہو، کھانے پینے کی طرف اس کا میلان ہے، چیزیں اویلیبل ہیں اور وہ چیزیں اس کے سامنے بھی ہیں، یا نہیں بھی ہے تب بھی خواہش ہو رہی ہے، پھر وہ کنٹرول کرے، چونکہ روزہ قابو پانے کا نام ہے، اور پھر وہ برین اس کا عادی ہوتا ہے کہ انسان اپنے خواہشات پہ کنٹرول کرے کیسے، یا طبیعت کا میلان پھر بھی کنٹرول کیا جائے، تب اس کے اعضاء کو زیادہ ریفریش ہونے کا موقع ملتا ہے۔ یہ ایک فرق ہے کہ روزے میں نیت بھی بہت اہم معنی رکھتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ وضو کا مقصد دوسرا، اس لیے وہاں نیت کی شرط نہیں لگائی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ پاکیزگی کے لیے نیت لازم، ایسا نہیں۔ لیکن روزے میں چونکہ مقصد یہاں پہ تزکیہ ہے، جسم کی صفائی ہے، اور آرگنس کو ریفریش کرنا ہے، یا ان کو خواہش کے باوجود ان کو اس چیز کو دینے سے روکنا جس کا وہ تقاضا کرتا ہے، تو اس لیے یہاں پر نیت کی اہمیت ہے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ ہر چیز کی صفائی ستھرائی ہوتی ہے، انسان اپنے کو قلعی کرتا ہے، برتن کو قلعی کرتا ہے، برتن کی صفائی کرتا ہے، قلعی کرنے کے بعد تازہ برتن چمچمانے لگتا ہے۔ اس طریقے سے روزہ بھی دراصل جسم کو پر قلعی چڑھانے کا نام ہے۔ ایک تو یہ بات یاد رکھیں۔ دوسرے، بہت سے لوگوں نے ایک ایلن کارٹ، ایک عیسائی مصنف ہے، جنہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کہ فاسٹنگ ایز وے آف لائف، فاسٹنگ ایز وے آف لائف۔ انہوں نے روزے کے حوالے سے اس پہ کام کیا انہوں نے، اور اپنی پوری کتاب انہوں نے لکھی، اور روزے کی زندگی میں کتنا اہم اور کتنا اہم نہیں، اس پہ انہوں نے روشنی ڈالی ہے۔ اس کے اعتبار سے بھی انہوں نے یہ کہا ہے، جو ان کی ریسرچ بتاتی ہے، کہ انسان کو کے جسم کو اور انسان کے آرگنز کو ریفریش کرنے کے لیے، تازہ دم کرنے کے لیے فاسٹنگ زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔
زندگی کا پارٹ ہونا چاہیے، یعنی روزہ ضرور رکھنا چاہیے، تاکہ اس سے ہماری باڈی کو ریلیکس ملتا ہے، سروس ہوتی ہے ہماری باڈی کی، اور ہمارے باڈی کے آرگنز بہتر کام کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے بھارت کی ایک ڈاکٹر شانتی رنگون ان کا ایک نام ہے، انہوں نے بھی ایک کام کیا ہیلتھ پر، اس پہ روزے کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ روزہ ہمارے بدن سے زہریلے مادے کو ڈیٹاکس کرتا ہے، باہر نکالنے میں بہت بڑا معاون ہے۔ روزہ ہمارے جسم سے زہریلے مادے کو، جو پوائزن ٹائپ کے ہوتے ہیں، جو کھانے پینے کے ذریعے ہمارے انٹیک کر لیتے ہیں، باڈی میں وہ چیزیں چلی جاتی ہیں، زہر چلا جاتا ہے، تو اس کو باڈی سے ریموو کرنے کے لیے، ڈیٹاکس کرنے کے لیے ان کا خیال یہ ہے کہ یہ روزہ سب سے اہم رول ادا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک عمان کے ایک ڈاکٹر ہیں اور محقق بھی ہیں، ڈاکٹر سلیمان، ان کا خیال یہ ہے، انہوں نے اس پہ کام کیا، تو بڑی ریسرچ کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھیں ہماری جو باڈی ہے، ہمارے باڈی میں ایک تو سیلز کے ٹیشوز سے آرگن سے باڈی، یہ ہماری باڈی کا ایک سسٹم ہے۔ اور اس سے پہلے بھی ہم نے ایک عرض کیا تھا کہ ہم کینسر پہ کبھی گفتگو کریں گے، تو کینسر کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ ری گروئنگ آف دا سیلز، کچھ سیلز ہیں جو اس کو ٹی سیلز وہ کیا کہتے ہیں، کچھ سیلز ہیں جو ان کنٹرول گرو کرتے رہتے ہیں، جو بڑھتے رہتے ہیں، وہ کنٹرول نہیں ہو پاتا۔ اب یاد رکھیں کہ بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ پیٹھ پر، کبھی یہیں پر ایک بہت بڑا ٹیومر ٹائپ کا، یہ گیند ٹائپ کا نکل جاتا ہے پیٹھ کے اوپر یا کہیں پر بھی، کبھی بدن میں یعنی چہرے پہ بہت سارے دانے اور کنچے کے گولی کی طریقے سے بہت سارے دانے نکل جاتے ہیں۔ سچ پوچھی ہے کہ وہ بھی سیلز ہیں جو وہ بھی کینسر کی ہی شکل ہے، لیکن وہ آؤٹ سائڈ آف دا باڈی ہے، اور باہر جو ہے اسپیس ہے، بہت سارا اسپیس ہے، تو وہ جو گرو کر رہا ہے تو وہ اگر بڑھ بھی رہا ہے تو وہ نقصان دہ نہیں ہوتا، چونکہ اسپیس مل جاتا ہے تو بڑھتا آتا ہے۔ اسی لیے لوگ عام طور پر اس کو کٹ پھٹ نہیں لگاتے ہیں، ورنہ وہ نقصان ہوتا۔ ان سائڈ اگر باڈی میں اس کا سیلز بدن کے ذریعے سے وین میں خون میں دوڑ جائے، اور ان سائڈ اگر وہ گرو کرنے لگے تب پھر وہ مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے عام طور پر اس کو کٹ پھٹ کم لگاتے ہیں، اور اناڑی قسم کے اگر لگا دیتے ہیں تو پھر بسا اوقات مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی چیز اگر ان سائڈ باڈی کے اندر ہو جائے، تو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اندر کا اسپیس ہر جگہ کا ایک طے شدہ ہے، یعنی بہت کم اسپیس ہے۔ فار ایگزامپل پلکوں کے درمیان اگر کوئی کنکر، کوئی معمولی چیز آ جائے اور بہت ذرات آ جائیں یا بال آ جائے تو انسان عجیب طرح محسوس کرتا، آنکھ رگڑنے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے دانت کے درمیان ریشہ پھنس جائے تو جب تک نہ نکلے تو خلال، اور وہ انسان ہاتھ سے کسی طرح نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے اندر کا سسٹم ہے، اگر اندر کے سسٹم میں کوئی چیز ڈیولپ کرنے لگتی ہے تو چونکہ وہاں اسپیس محدود ہے، اب وہ اگر بڑھ رہا ہے تو پھر پین ہوتا ہے، درد ہونے لگتا ہے اور پریشانی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر جو محقق ہے، ڈاکٹر اور محقق ہیں سلیمان، ان کا یہ کہنا، اور انہوں نے 1404 ہجری میں، اب سے یعنی آج تو 5 چل رہا ہے، 1445 چل رہے ہیں، آج سے 41 سال پہلے انہوں نے ایک ٹاپک ریسرچ ان کی چھپی، انہوں نے اس پہ تحقیق کی، تو اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہماری باڈی میں جو ایک سیلولر سیلز ہوتے ہیں، چھوٹے سیلز ہوتے ہیں جس کو ٹی سیلز کہتے ہیں، جو سبب کاؤز ہوتے ہیں کینسر کا کاؤز ہوتا ہے، جس کے لیے CEA ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، الگ کراتے ہیں، CEA ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر ایسا مادہ پایا جا رہا ہے جو آگے چل کر کے کینسر کو ڈیولپ کر سکتا ہے یا کینسر کا سبب بن سکتا ہے، کینسر ہو سکتا ہے، کینسر کا وہ سبب ہے۔ تو وہ روزے کے بارے میں ان کا خیال، ان کی تحقیق یہ ہے کہ یہ روزہ ٹی سیلز کیلر ہے، یعنی ٹی سیلز کو ختم کرتا ہے، ٹی سیلز جو کاؤز آف کینسرس ہے اس کو مارنے یا ختم کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ لہٰذا جو لوگ کینسر سے پڑت ہیں یا کینسر سے متاثر ہیں یا کینسر مریض ہیں، ان کو چاہیے کہ روزے کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ روزے کا اہتمام اگر وہ کریں گے تو ان کو یہ سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک بات اور بھی میں عرض کروں کہ جیسے میں نے یہ عرض کیا کہ باہر کی سائڈ اگر اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں تو وہ بھی کہیں نہ کہیں اسی کی شکل ہے،
اور وہ چیزیں اسپیس مل جاتی ہیں، تو اس لیے کوئی مشکل نہیں، انسان جیتا چلا جاتا، 10 20 40 50 سال بھی جیتا رہا ہے۔ اندر ذرا مشکل ہوتی ہے۔ یہاں پر ایک بات میں ان کو مشورتاً یہ عرض کروں گا کہ جو لوگ اس طرح کے مریض ہیں، آج کل ایک ہوا ایک اس طرح سے بیٹھ گیا ہے کہ جب انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ کینسر ہے تو وہ لا علاج مرض سمجھا جاتا ہے۔ کیموتھیراپی وغیرہ سے بہت حد تک کنٹرول، کچھ کنٹرول ہوا بھی ہے لیکن بہت حد تک ابھی کنٹرول نہیں ہے، تو لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اب میں بچوں گا نہیں۔ لہذا اگر کسی آدمی کو یہ تصور پیدا ہو جائے کہ اب یہ مرض ایسا ہے جو لا علاج ہے، جیسے پہلے ٹی بی وغیرہ کا ٹیوبرکلوسس ہو جاتا تھا تو لوگ سمجھتے تھے اب بچیں گے نہیں، اب اس پہ کنٹرول ہو گیا ہے، تو اس طرح کے کچھ امراض ہیں جو لا علاج ہیں، اگر مریض کو معلوم ہو جائے تو اس طرح وہ اپنا حوصلہ توڑ دیتا ہے اور ان کی باڈی ریئیکٹ کرنے لگتی ہے کہ پھر دماغ جو ہے میسج بھی اسی طرح دینے لگتا ہے اور امیون سسٹم انسان کا اس حوصلے کی وجہ سے کمزور ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ برین کا کام کتنا بڑا کام کرتا ہے، اس کی مثال ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بچہ ہے جو بڑا کمزور ہے لیکن اس کی کاؤنسلنگ کی جائے، بہت اچھے ہو، پڑھنے لکھنے میں بہت بہتر ہے، بہت اچھا پرفارمنس ہے، تو بچے کو حوصلہ ملتا اور پڑھنے لگتا ہے۔ لیکن اگر اسے ڈانٹ ڈپٹ ڈکریز یعنی بیوقوف، بد دماغ، کن ذہن، کمزور، تم پڑھ نہیں پاؤ گے، تم جاہل رہ جاؤ، اس طرح سے تو بچہ اور بھی کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ پتہ چلا کہ ہمارا برین، ہمارا دماغ جو ہے جیسا کام کرتا ہے باڈی اسی طرح فنکشن کرتی ہے، یہ خاص طور پہ اس کا یعنی کسی کو انکار نہیں۔ تو ایسے مریضوں کو چاہیے کہ حوصلے سے کام لیں۔ اگر وہ سمجھیں کہ ہماری باڈی میں امیون سسٹم بوسٹ ہو جائے تو وہ سیلز جو غیر ضروری ہیں اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ اسی لیے لوگوں نے اس کے لیے کیموتھیراپی وغیرہ کیا ہے جو اس طرح کے زہریلا ہے جو اس کو مارنے کا کام کرتا ہے، جو مار دیتا ہے۔ تو یہ کہیں جو فرسٹ اسٹیج میں وہ ہو بھی جاتا ہے۔ اس طریقے سے کچھ علاج بھی ہے، کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کچھ اس طرح کی میڈیسنس آتی بھی ہیں جو ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ ابھی ایک صاحب نے یہ عرض کیا کہ ان کو پروسٹیٹ کینسر تھا، تو جواسا جو اس کو دھماسا بوٹی کہتے ہیں، انہوں نے اس کو استعمال کیا خاص طور پر، تو اب ان کی رپورٹ بہت بہتر ہو گئی، سی ای اے کی رپورٹ ان کی بہتر ہو گئی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ان کو حوصلے سے کام لینا چاہیے، اور اگر محققین کا خیال یہ ہے کہ روزہ اس میں معاون ہے تو ان کو روزے کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ روزے سے کس طریقے سے فنکشن ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ جب انسان کھاتا ہے پیتا ہے تو اور سیلز جب بڑھتے ہیں تو وہ جو ٹی سیلز وہ بھی بڑھتے ہیں، لیکن جب کھانا فاسٹنگ کرے گا، روزہ نہیں رکھے گا، روزہ رکھے گا، کھائے گا پیے گا نہیں، تو جب باڈی کو وہ زیادہ چیزیں نہیں ملیں گی تو ممکن ہے کہ وہ سیلز جو گرو کر رہے تھے اس میں وہ یعنی کمی آئے گی۔ تو اس کی وجہ سے ڈاکٹر سلیمان کا خیال ہے کہ روزہ یہ ٹی سیلز کا کیلر ہے، یعنی اس کو ختم کرتا ہے۔ تو روزہ کینسر کے مریضوں پہ ان کا تجربہ ہے، 64 مرد اور 64 عورتوں پہ انہوں نے تجربہ کیا، اور اس تجربے کی روشنی میں انہوں نے دیکھا کہ روزے کے بعد روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کا جو ٹی سیلز ہے اس کی گرو کم ہوئی، اور جتنا موجود تھا وہ کم ہوا۔ اس لیے ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اس کے بارے میں بہت سے لوگوں کا خیال یہ کہ ٹرمری یعنی ہلدی جس میں سے کرکومن نکالا گیا ہے وہ بھی اس میں معاون ہے۔ تو اگر کچھ روزے کے ذریعے سے، کچھ میڈیسنس وغیرہ کے ذریعے سے، اور ہومیو وغیرہ میں کونڈرونگو ایک تو میڈیسنس آتی ہے، خیال یہ ہے کہ وہ بھی چیزیں اس کو کم کرتی ہیں۔ اگر مختلف چیزیں استعمال کی جائیں تو ممکن ہے کہ فرسٹ اسٹیج سیکنڈ اسٹیج میں اس پہ کنٹرول ہو اور انسان کا حوصلہ بہت بوسٹ رہے، بہتر رہے۔ حوصلے کی بات یہ ہے کہ میں نے پہلے کبھی آپ سے یہ تجربہ شیئر کیا ہوگا کہ ایک لیڈی سے ٹرین پہ ملاقات ہوئی، جب ان کو کینسر ڈائگنوس ہوا، ہو گیا اس بات کو 12-13 سال پہلے، تو وہ بیچاری حوصلے والی تھی۔ ان کے شوہر کو جب پتہ چلا کہ میری بیوی کو کینسر ڈائگنوس ہو گیا ہے، پتہ ان کو کینسر ہے، تو شوہر اپنی بیوی کے کینسر کی خبر سن کر کے غم میں اور اس فکر میں ڈپریشن کے شکار رہے، اور 6 مہینے کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ لیکن وہ عورت حوصلے سے کام لیتی رہی اور کہا کہ بیماری بہتوں کو ہوتی ہے، کھانا پینا علاج ٹریٹمنٹ چلتا رہا ان کا۔ 8 سال تک ان کو پہلے ڈائگنوس ہو چکا تھا، 8 سال تک تو زندہ رہی، اب کا پچھلے بھی 2-4-5 سالوں سے مجھے نہیں معلوم۔ تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ انسان کا امیون سسٹم اور بوسٹنگ سسٹم کتنا زیادہ اہم ہے۔ اسی طریقے سے میں آپ کے سامنے ایک روس کے بھی ایک
رائٹر کا یہ تجربہ، ان کی ایک ریسرچ یا ان کے ایک آرٹیکل کا حوالہ لوگوں نے دیا ہے، اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ صحت کے راز میں یہ ہے کہ ہر مہینے انسان کو 3 دن کا روزہ رکھنا چاہیے، 3 دن کی فاسٹنگ کرنی چاہیے، تاکہ پورے مہینے میں انسان کے اندر جو زہریلا مادہ پیدا ہو جاتا ہے یا ٹاکسنس انسان کے باڈی میں جمع ہو جاتے ہیں تو وہ باڈی سے ریموو ہو سکیں، وہ باڈی سے نکل سکیں۔ تو ہمیں رمضان المبارک کا تو ایک موقع ہے ہی، غیر رمضان میں بھی اگر ہم مہینے کے 3 دن کے روزے کا اہتمام کریں تو یقیناً فائدے سے خالی نہیں ہے۔ اسلام میں اس میں ایام بیض سے جوڑا گیا ہے، ایام بیض سے کہا گیا ہے، ہاں ممکن ہے کہ ایام بیض ہی میں انسان رکھ لے، لیکن 3 دن کی تحقیق تو کئی محققین کی رائے کے مطابق روزہ اس میں اہمیت کا حامل ہے۔ اسی طرح ہمارے ملک میں بہت ہزاروں سال پہلے چندر گپت موریہ کے ایک وزیر تھے، وہ یقیناً بہت زیادہ پڑھے لکھے ماہر تھے۔ پہلے زمانے میں جو وزراء ہوتے تھے تو آج کل کے وزیروں کی طرح نہیں کہ وہ تو الیکٹ ہو کر کے آتے ہیں، بلکہ وہاں تو ان کو سلیکٹ کیا جاتا تھا۔ تو چندر گپت موریہ کے وزیر چانکیہ جی نے یہ بات لکھی ہے کہ ہم نے بھوکا رہ کر جینا سیکھا۔ اس طرح کے جملہ ممکن ہے کہ الفاظ میں کمی بیشی ہو، لیکن بات یہی ہے کہ ہم نے بھوکا رہ کر جینا سیکھا، یعنی بھوکا رہنے میں صحت کا راز چھپا ہوا ہے۔ ہم اس کو الٹا سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کھانے پینے سے ہم اسٹرانگ رہیں گے، طاقتور رہیں گے، موٹے تازے رہیں گے، صحت رہے گی۔ تو دراصل دونوں جگہ اعتدال ہے۔ بہت زیادہ بھوکا پیاسا رہنا کہ انسان لاغر ہو جائے وہ بھی ٹھیک نہیں، وہ ان کے کہنے کا مقصد بھی نہیں ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ انسان بس پیٹ نہیں بلکہ بوری سمجھے اور اس کی ہر وقت ضیافت کرتا رہے اور اس کی ہر خواہش اور تمنا پہ لبیک کہے اور جو چاہا تو بس وہ کھا لے، نہیں، بلکہ انسان کا جو روٹین کا ہے اس میں انسان کو فاقہ کشی بھی اختیار کرنی چاہیے، جیسا کہ انہوں نے یہ کہا کہ بھوکا رہنے میں ہم نے جینا سیکھا ہے، یعنی بھوکے رہنے میں روزے کی شکل یا فاسٹنگ کی شکل میں جینے کا، زندگی کا یا لمبی زندگی کا راز چھپا ہوا ہے۔ اس لیے کہ انسان کو طاقت کے ساتھ ساتھ انسان کی باڈی میں جو ٹاکسینز یا زہریلا مواد جمع ہو جاتا ہے وہ رہنا زیادہ نقصان دہ۔ زہر کے نام سے ہم کتنا گھبراتے ہیں کہ بچوں کو پوائزن سے دور رکھتے ہیں، سلفاس اور اس طرح کی چیزوں سے بچے کو دور رکھے، چھو نہیں، زہریلی چیز ہے۔ ان باہری زہر سے تو ایک تصور ہمارے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن کھان پان جو ہمارے پیٹ میں کے ذریعے جو ہمارے جسم میں وہ چیزیں جا رہی ہیں اس سے احتیاط یا جو مجبوری ہے اس کا جانا، تو اس سے بچاؤ کے لیے ہم نے کوئی راستہ اختیار نہیں کیا۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ تجربہ کار لوگوں کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں اور رمضان المبارک میں بھی روزہ رکھیں اور روزہ رکھ کر کے اپنے روحانیت کو ترقی دیں اور صحت کو بہتر رکھیں اور زندگی کا راز سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے پروفیسر نیکولائی ایک بڑے پروفیسر گزرے، غالباً رشیا کے تھے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے زمانے کے لوگ فاقہ کشی اختیار کرتے تھے۔ فاقہ کشی تو ان کی مجبوری تھی، یعنی غذا کی قلت کی وجہ سے، غذا کی کمی کی وجہ سے فاقہ کشی اختیار کرتے تھے، یعنی ان کو پروپر غذا نہیں مل پاتی تھی، اس لیے فاقہ کشی اختیار کرتے تھے۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پہلے کے لوگ لمبی زندگی پاتے تھے یا اب کے لوگ زیادہ لمبی زندگی پاتے ہیں۔ تو یقیناً تجربہ یہی ہے کہ پہلے کے لوگ لمبی زندگی پاتے تھے اور اب کے لوگ زندگی کم پاتے ہیں، خاص طور پہ کھاتے پیتے لوگ کہ یہاں تو اور بھی زیادہ بیماریوں کا معاملہ ہے، بیماریوں کی وہ آماجگاہ رہتے ہیں۔ تو اس نیکولائی پروفیسر صاحب کی اس بات سے ہمیں یہ تجربہ ملتا ہے اور ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر پہلے کے لوگ کھانا پینا نہ ملنے کی وجہ سے، غذا کی کمی کی وجہ سے اگر وہ فاقہ کر کے اس کو بہتر زندگی پاتے تھے، یعنی مجبوری کی شکل میں، اگر ہمارے یہاں بھی کھانے کی فراوانی ہے تو اگر ہم اپنے آپ کو فاقہ کشی کر کے روزہ رکھ کر کے اپنے جسم کو تازہ کر سکیں یا زہریلے مواد کو نکال سکیں، جیسا کہ ڈاکٹر شانتی رائے کا بھی خیال ہے، پروفیسر نیکولائی اور چندر گپت موریہ کے زمانے کے چانکیہ جی کی رائے ہے، تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لہذا ہم میری ان گفتگوؤں کو رمضان کی حد تک محدود نہ رکھیں، بلکہ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں اور اپنے لیے بھی
اور بچوں کے لیے بھی اگر یہ کانسیپٹ ہمارے یہاں پیدا ہو جائے کہ رمضان کے روزے کی اہمیت، اس کی قدر و قیمت اور عبادت کے قبیل سے بھی اور جسم اور طب کے اعتبار سے بھی اس کی افادیت سمجھیں، اور اسی طریقے سے غیر رمضان میں بھی ہم روزے کا اہتمام کریں، تو جو پیسے ہم بیمار پڑنے کی وجہ سے یا ٹاکسنس کے اکٹھا ہونے کی بنا پہ نامعلوم طریقے سے امراض پیدا ہو جاتے ہیں، ہم اس پہ کنٹرول کر سکتے ہیں اور ہم اپنی صحت کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں اور اپنے ہم پیسے بھی بچا سکتے ہیں۔ اسی لیے بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شہری لوگوں کے لیے خاص طور پر ہر مہینے کا 3 دن کا روزہ ضرور رکھنا چاہیے۔ شہر اور دیہات میں کیوں فرق کیا گیا کہ اب تک کا گاؤں بھی اب وہ گاؤں نہیں رہا، لیکن پہلے کے گاؤں میں اتنی فراوانی نہیں تھی جتنی فراوانی شہروں میں حاصل تھی، تو اب تو خیر وہاں بھی کھانا آپ بک کیجئے اور منگوا لیجئے، لیکن ابھی بھی بے شمار گاؤں ایسے ہیں جہاں لمٹ میں کھانے پینے کا سسٹم رہتا ہے، خاص طور پہ جو غریب طبقہ ہے تو وقت پہ ان کا کھانا پینا رہتا ہے، بار بار اس طرح کی چیزیں کھانا ان کو میسر نہیں ہے۔ تو اس پس منظر میں ان کا خیال یہ ہے کہ شہری لوگوں کو ہر مہینے کا 3 دن کا روزہ ضرور رکھنا چاہیے۔ ہم آج کے وقت میں یہ کہیں گے کہ جو لوگ کھانے پینے کی جن کے یہاں فراوانی ہے ان کو اور اپنے بچوں کو بھی یہ تصور ان میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جن بچوں کو ہم زیادہ کھلا کر کے چاہتے ہیں کہ صحت مند ہوں، انہیں صحت کے ساتھ ساتھ ان کی باڈی میں زہریلا مواد جمع نہ ہو اور باڈی میں ٹاکسنس جمع نہ ہوں، بلکہ ٹاکسنس کو نکالنے کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں حمام کے ذریعے، بھاپ کے ذریعے باڈی سے نکلنے کا ذریعہ نہیں رہا، یا پسینہ کے ذریعے سے کھیلنے فزیکل ورک نہیں رہا کہ پسینے کے ذریعے سے ہم ٹاکسنس کو نکال سکیں، یا اس طرح کی ورزش بھی ہمارے یہاں نہیں رہی کہ یا ٹاکسنس نکالنے کا کوئی سینٹر جس طرح میڈیکل میں ہونا چاہیے وہ نہیں رہا، تو کم از کم روزہ گھر میں ہم رکھ سکتے ہیں۔ اور اس طرح اگر ہم اپنے گھر میں ماحول بنائیں کہ غیر رمضان میں بھی رمضان کی طرح روزہ رکھ کر کے ہم اس کا اہتمام کریں تو ہمارے لیے بہت بہتر ہوگا۔ اور آخر میں ہم یہ بات عرض کریں گے، چونکہ رمضان کا یہ آخر چل رہا ہے اور اب شاید یہ رمضان اسپیشل کا یہ ایپیسوڈ بھی ختم ہو جائے، کہ رمضان کے بعد جو شوال کے 6 روزے ہیں جن کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، جس میں فرمایا کہ من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر، رواہ مسلم، کہ امام مسلم کی روایت ہے جس نے رمضان کے روزے رکھے 30 یا 29، پھر شوال کے 6 روزے رکھے، گویا اس نے پورے سال کا رمضان رکھا۔ اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ 1 کے 10 ملتے ہیں تو 36 کو اگر ہم 10 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 360 ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک طبی اعتبار سے یہ فائدہ یہ ہے کہ رمضان میں روزہ رکھنے کے بعد اگر اچانک ہم کھانا پینا شروع کر دیں تو باڈی پہ اثر پڑ سکتا ہے، اس لیے 6 روزے رکھے گئے اور وہ پورے مہینے میں رکھے گئے۔ کچھ لوگ لگاتار رکھ لیتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ 1 دن رکھا، 1 دن کھایا، 1 دن رکھا، 2 دن کھایا، اس طریقے سے پورے شوال میں اگر روزہ رکھا ہے تو کچھ روزہ رکھنے کی عادت اور کچھ کھانے کی عادت، تو آہستہ آہستہ ہم باڈی کو کھانا دینے کی عادت ڈالیں گے تو باڈی پہ اچانک برڈن اور زور نہیں پڑے گا۔ ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ عید کے دن اچانک جو سویاں کھانے لگتے ہیں 1 مہینے کے بھوکے پیاسے رہنے کے بعد تو یعنی وہ الٹی یا کھٹی ڈکار کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو شوال کے 6 روزے میں بھی اگرچہ وہ فرض نہیں ہے لیکن سنت ہے، لیکن اس میں بھی میڈیکل لائن کے اعتبار سے بہتری ہے کہ ہم باڈی کو آہستہ آہستہ کھانا دینے کی عادت ڈالیں۔ غرض یہ ہے کہ رمضان کے روزے اور مطلق روزے شوال کے 6 روزے میں بھی طبی فائدے چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق بخشے اور اس کی قدر و قیمت کی توفیق بخشے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔